ان بچوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ایجوکیشن ہے؟ ابھی قاسم علی شاہ نے مجھے کہا، اس نے کہا میرا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے میرا بیٹا، 9ویں جماعت میں میں دیکھوں کہ اس کو یہ مریض ہوتا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے مجھے کہا بابا مجھ سے نہیں پڑھا، میں نے پڑھنا نہیں۔ میں نے کہا چھوڑ، دفع کرو، نہیں پڑھنا، چھوڑ، میں نے اٹھا لیا اسے، نہیں پڑھنا۔ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، قاسم علی شاہ جو خود موٹیویشنل سپیکر ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، میں اپنے بیٹے کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گیا۔ اس نے کہا، سائیکیٹرسٹ نے مجھے کہا کہ یہ تم اچھا آ گئے ہو، تمہارا بیٹا ڈپریشن کی آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو ایجوکیشن جو پڑھا رہے ہیں، جو اس کو 9ویں جماعت میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تو 14ویں میں پڑھانا چاہیے تھا، 9ویں میں پڑھا رہے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ایجوکیشن کیا سمجھ رہے ہیں، بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ یہ سکول فیکٹریاں ہیں، یہ سکول نہیں ہے، دے فیکٹریز۔ اور ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ 7 سال کا بچہ شام تک، رات تک بیٹھا پڑھا۔ ابھی میں وہاں گیا تو میرا پوتا تھا، رات کو میں گیا تو گھر کے ان پہ، تو میں دیکھا وہ 7 سال لیپ ٹاپ لے کے لیا ہوا اس پہ، میں کہا کیا کر رہے؟ ہوم ورک ہی نہیں ختم ہو رہا۔ میں کو 7 سال کے بچے کا ہوم ورک نہیں ختم ہو رہا، کیا مصیبت ہے یہ؟ کتنا کا پڑھانا ہے ان کو، کیا پڑھانا ہے؟ اور یہ جو ایجوکیشن تم پڑھا رہے ہو یہ ہے کیا سکھا رہی ہے یہ ایجوکیشن؟ کسی کو فکر ہی نہیں اس بات کی، نہ کسی حکمران کو کسی کو فکر ہے اس بات کی یہ پڑھ کے رہے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا تنویر صاحب وزیر تعلیم تھے پچھلی، مجھے یاد ہے۔ اب تو رانا صاحب، یہ رانا ہی نے سارے تعلیم دے، کوئی رانا سکندر ہے تو کوئی رانا تنویر۔ اور رانا تنویر کو میں نے دیکھا، وہ اس کے وہ نے پہنا ہوا تھا اپنے سر کے اوپر، جو بنا کے وہ دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ ڈاکٹر کی ڈگریاں بھی چھولیاں دے پاوی کریں گے، جڑا مرضی ڈاکٹر، اور وہ ڈگری لے کے اسٹیج پہ کھڑا ہوئے گندی گالیاں نکال رہا ہے، بیان اس میں تقریر کرتا گندی گالی نکال رہا ہے۔ وزیر تعلیم، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستان۔ یہ ایجوکیشن کا سسٹم، یہ اگلی جنریشن کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ بچوں کا ہوگا کیا؟ اور یہ جو ایجوکیشن جو پڑھائی جا رہی ہے، باخدا یہ پڑھا لکھا آدمی یہاں بیٹھا، یہ سنیل، اس سے یہ لمز میں پڑھے ہوں، اس سے پوچھو یہ جو ایجوکیشن پڑھ کے آئے ہیں، یہ پریکٹیکل لائف میں کہاں کام آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، جو کبھی زندگی میں دوبارہ کام نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے میں اکاؤنٹس پڑھتا تھا، تو اکاؤنٹس پڑھ کے اپنا اتنا زبردست بیلنس شیٹیں بنا کے راتوں کو دن کو، وہ زندگی میں دوبارہ کبھی کام ہی نہیں کہ بیلنس شیٹ کس چیز کی بیلنس شیٹیں گی؟ پڑھا کے پاگل کر دیا، اکنامکس پڑھا، سائنس پڑھا، یہ پڑھا، وہ دوبارہ کہیں کام۔ انسانیت کون پڑھا رہا ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے کہ تم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے، تمہارا بول کیسے میٹھا ہو جائے، تم کیسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ، کس طرح لوگوں کو کھانا کھلانے والے بنو، کس طرح لوگوں کے کام آنے والے بنو، کرنا کیا ہے تم نے، بڑے چھوٹے سے بولنا کیسے ہے، باپ کون ہوتا ہے، ماں کیا ہے، بھائی کیا ہے، دوست کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کوئی سکھا رہا؟ سکھانا تو یہ تعلیم تو یہ تھی کہ انسان بنا دے تعلیم۔ اب جو پڑھانے والی ہیں ٹیچریں جو اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں، اللہ جو دین کے نام پہ سکول بنے، دین کے نام پہ، میں ان کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ دین کا نام نہ دو یار، تم ویسے سکول بناؤ اپنا، دین کا نام نہ دو، کیونکہ تمہارے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ دنیا کے بھی نہیں رہتے، دین کے بھی نہیں رہتے، دونوں ہی گئے، دونوں سے گئے، کیونکہ تمہارے پیچھے مائنڈ تو فیکٹری ہے، اور نام دے رہے تم دین کا کہ یہاں دین سکھایا جاتا ہے، نہ کرو یار، اس طرح نہ کرو۔
یہ میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو تم نے جو کرنا کرو، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہ نہ کرنا، کیونکہ اگر دین کا نام لے کے دھوکہ دیا، یاد رکھنا، اگر دین کے نام کو بیچا، دنیا کے لیے بیچا، اس کو پروڈکٹ بنا کے، تو اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، یاد رکھنا، دنیا میں ذلیل ہو کے مرو گے، ایسے نہیں مرتے تم، ایسا نہ کرو۔ اور اس بات کی کس کو فکر ہے کہ یہ انسان نہیں رہے اب؟ اور نیچے سے ہوتا ہے نا، ہر قسم کی ایجوکیشن جو پڑھایا جا رہا ہے، جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ تو وہاں تک وہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں، خیر جو پڑھ رہے ہیں اور جو لاکھوں کروڑوں روپے کے لگا کے پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ، ان کو دیکھو جا کے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کون ذمہ دار ہے اس کا، بتاؤ۔ کچھ لوگ تھوڑے سے بیچارے اپنے طور پہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک ابھی میں گیا تھا کسی کی اوپننگ پہ، نصیحہ والے، نصیحہ انہوں نے شروع کیا ہے، بچے چھوٹے لڑکے ہیں، لڑکے لڑکیاں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ فنڈنگ کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اس میں یہ کریں گے، ہم تربیہ کا سسٹم بنا رہے ہیں کہ عورتوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، بڑوں کی تربیت کیسے ان کی زندگیوں میں انسانیت آئے۔ یقین کرو میں نے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا بیٹا جو تم چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں وہ کرنے کو تیار ہوں، ہر طرح کی ہیلپ تمہاری کروں گا، ہر جو میں کروں گا۔ ہے دنیا میں اللہ جس کو چاہتا ہے، لمس کے پڑے ہوئے بچے بچیاں ہوں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق سے لگے نصیحہ ہیں۔ اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اپنا رکھنا ہے، اللہ پاک نے رکھنا ہے سسٹم۔ میں نے ان کو کہا، میں کہا تم پیسوں کی فکر نہ کرنا، پیسے آسمان سے اللہ بھیجے گا، گھبرانا نہ۔ لوگ پیسے دینے والے بہت ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ تم لوگ کو ٹھیک کام کر رہے ہو تو پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے، تم پیسے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بندے اس وقت کہت الرجال ہے، یہ کہت الرجال، انسانوں کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ حکومتیں نہیں کر سکتی، یقین کرو، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہر بندہ آپ خود اس بات کو طے کرے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں اپنی باپ ہونے کے ناطے جو میری ذمہ داری میں پوری کروں گا، ماں ہونے کے ناطے جو میری ذمہ داری میں پوری کروں گا۔ اگر اس پہ ہر بندہ یہ سوچ لے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق بھی دے گا، اللہ سجھائے گا، خود سمجھائے گا، خدا کی قسم، نیت پہ، اس نیت پہ اللہ سمجھائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، اللہ دماغ کھول دے گا۔